آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے خوارج کا ایک مختصر سا تعارف پیش کروں گا۔ میری آج کی ویڈیو کے 4 پوائنٹ ہیں۔ پہلے نمبر پہ میں آپ کے سامنے خوارج کے بارے میں بتاؤں گا کہ خوارج کون لوگ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں گا کہ خوارج جو فتنہ تھا، جو فرقہ تھا، اس کی ابتدا کس دور میں ہوئی۔ اور تیسرے نمبر پہ میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ خوارج کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ میں اپنی اس ویڈیو میں یہ بات بیان کروں گا کہ آج کے دور میں، ہمارے اس موجودہ دور میں بھی یہ فرقہ پایا جاتا ہے، خوارج کا فرقہ، اس کے لوگ پائے جاتے ہیں، افراد یا جماعتیں پائی جاتی ہیں نہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو پہلے نمبر پہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ خوارج کون ہے۔ خوارج کا جو لفظ ہے یہ خارجہ کی جمع ہے، اور خارجہ کا جو لفظ ہے خروج سے نکلا ہے۔ خروج عربی زبان میں بغاوت کے لیے استعمال کے معنی میں آتا ہے۔ تو خوارج اصل میں وہ ایک گروہ تھا، وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک فرقہ تھا جنہوں نے مسلمانوں کے جو خلفاء تھے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اور ان لوگوں کا جو بنیادی عقیدہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا جاتا ہے، باہر نکالا جاتا ہے، وہ یہ تھا کہ ان کے نزدیک اگر کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا اس سے گناہ کبیرہ ہو جائے، کبیرہ گناہ صادر ہو جائے اس سے، تو ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، وہ یعنی کہ کافر ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہوگا جب تک کہ وہ اپنے اس کفر سے توبہ نہ کر لے۔ تو یہ ان کا بنیادی عقیدہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا یعنی کہ کہا گیا کہ یہ لوگ اہل سنت والجماعت سے باہر ہیں۔ اور ان لوگوں کے اور بھی 2 نام کتابوں میں آتے ہیں۔ ایک نام ان کا آتا ہے جماعت القراء، یعنی قراء کی جماعت۔ تو ان کا یہ نام اس لیے پڑا جماعت القراء کیونکہ یہ لوگ جو تھے، ان کے جو افراد ہوتے تھے وہ قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، ذکر اذکار کرنے والے ہوتے تھے، بہت زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو جماعت القراء بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور نام کتابوں میں ان کا آتا ہے حروریہ۔ وہ نام اس لیے ان کا آتا ہے کہ ایک مقام تھا حرورہ نامی، وہاں پہ ان لوگوں کا مسکن تھا، وہاں پہ یہ لوگ رہائش پذیر تھے، تو اس لیے ان کو حروریہ بھی اس مناسبت سے کہا جاتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ اس بات کو جانیں کہ خوارج کی ابتدا کس دور سے ہوئی۔ خوارج کی ابتدا کتابوں سے، تاریخی کتب کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ابتدا جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اپنے اقربا پروری کا الزام لگایا کہ یہ جو ہیں نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کو عہدے دے رہے ہیں۔ یہ الزام انہوں نے لگایا ہے عثمان رضی اللہ عنہ پہ، اور وہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے جو ہے علم بغاوت بلند کیا، اور نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے کافر قرار دیا۔ اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ حقدار خلافت کے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے، خارجیوں نے شہید کر دیا، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی علم بغاوت بلند کر دیا۔ اور جو ہے جب جنگ صفین ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، تو اس دوران جو ہے یہ گوشہ نشین ہو گئے، اور انہوں نے اس وقت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی نعوذ باللہ دونوں کو کافر قرار دیا۔ تیسرے نمبر پہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا خوارج کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا خوارج کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ بدعتی ہیں، یعنی ان اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ ان کو غیر مسلم یا کافر قرار نہیں دیتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے بہت ساری قرآن حدیث کی نصوص کے خلاف، ظاہری نصوص کے خلاف بھی تعویلات کی ہیں، اس سے ہٹے ہیں، لیکن اصل میں یہ لوگ جو تھے وہ دین کے ساتھ مخلص تھے، اور یہ ایک منزل کو پانا چاہتے تھے، لیکن اور اسی منزل کو یعنی صحیح راستہ پانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اس کے باوجود یہ راہ راست سے ہٹ گئے۔ تو کیونکہ ان کی نیت خالص تھی، مخلص تھے، تو اور ان کی نیت یہی تھی کہ یعنی کہ ہم دین اسلام کو آگے پہنچائیں، اس کو جو ہے اس کا دفاع کریں، اور اس کو جو ہے دوسروں تک جو ہے نا پہنچائیں، اس کے مقابلے میں جو لوگ آئیں ان کا ہم مقابلہ کریں۔ تو اس لیے ان کی نیت ایسی نہیں تھی کہ خراب نیت نہیں تھی کہ ہم دین اسلام کو نقصان پہنچائیں، یا جو ہے وہ دین اسلام سے ان کی منافقت تھی، ایسی بات نہیں تھی۔ اس لیے علماء متکلمین نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے غیر مسلم نہیں تھے، کافر نہیں تھے، لیکن ان کو ہم بدعتیوں کی جو ہے صف میں شامل کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ اس بات کو جان لیجئے کہ خوارج کی جو یہ فرقہ تھا، یہ جماعت تھی، یہ آج بھی پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی گروہ میں، مختلف جگہوں پہ موجود ہوتی ہیں۔